کہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس جو ہے وہ ہم کیسے اپنے ساتھ اپنا سکتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات آپ نے کی. ابھی آپ نے وقفے سے پہلے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم تھکاوٹ کا بہت شکار ہوتے ہیں. ایک بڑی وجہ نیند نہ آنے کی ہے کہ ہم تھکے ہوتے ہیں, دن بھر کا کام کیا ہوتا ہے. اب میں جو آپ کے سامنے ٹیکنیک استعمال کرنے لگا ہوں, یہ امریکہ میں 2008-9 میں ہم اس کا پاکستانی 1 لاکھ روپے لیتے تھے سکھانے کا. یہ آپ کو کوئی نہیں سکھائے گا اس ٹائم پہ, یہ کوئی نہیں سکھائے گا آپ کو. وائی؟ بیکاز ہمارے سائیکالوجسٹ کے سائیکیٹرسٹ کے کلینک اس کے اوپر چل رہے ہیں. اچھا اس سے آپ کو نیند اچھی آئے گی, ریلیکس ہوں گے, اسٹریس مینجمنٹ ہوگی, آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس آئے گی, آپ کے اندر گول سیٹنگ آئے گی, آپ کی باڈی جو ہے اس کا سارا کلاک جو ہے نا وہ ری وزٹ ہو جائے گا, ری سٹارٹ ہو جائے گا. میری طرف آپ دیکھیے گا کہ آنکھیں میری دیکھیے گا کہ جب میں آنکھوں سے موومنٹ کر رہا ہوں گا تو میری گردن موو نہیں کرے گی, میری نیک ویسے رہے گی. جب میں نیک کو کروں گا تو میری آئیز موو نہیں کریں گی. دیکھیے گا سامنے بالکل دیکھنا ہے آپ نے, اور اوپر آنکھیں کھینچنی ہے اپنی. اس کے بعد بالکل پھر سامنے دیکھیے, پھر نیچے کھینچیے آنکھوں کو, پھر واپس لے کر آئیے, پھر رائٹ, ایکسٹریم رائٹ. یہ میں جلدی کر رہا ہوں کہ ٹائم نہیں ہے, ادروائز آپ اس کو 30 سیکنڈز تک رکھیے. پھر سامنے, پھر لیفٹ, پھر سامنے. اب یہی کام آپ نیکسٹ سے کیجیے. دیکھیے زور سے کھینچیے, پھر واپس آئیے, پھر نیچے, پھر واپس آئیے, پھر دائیں طرف دیکھیے, پھر بائیں طرف دیکھیے. اس کے بعد اپنے بازو کو پھیلائیے بالکل 90 ڈگری کے اوپر, اور یہی کام اپنے ہاتھ سے کیجیے. دیکھیے زور سے کھینچیے تاکہ آپ کے بازو کو زور لگے, اس کے اندر بلڈ فلو تیز ہو. واپس لائیے, سامنے دیکھیے ایسے کر کے ہاتھ کو, یہ دیکھیے میں بازو کانپ رہا ہے کہ میں زور سے اس کو کھینچا ہوا ہے. پھر واپس لائیے, پھر رائٹ کیجیے, زور لگانا ہے آپ نے. شروع میں 2-3 دن آپ کو پین سی فیل ہوگی, واپس لائیے. اب اس بازو کو اس بائیں ہاتھ سے یہاں سے پکڑیے, کلائی کو اپنی طرف زور سے کھینچیے, دبائیے اپنی باڈی کی طرف, زور سے دبا کے رکھیے, اس کو چھوڑ دیجیے. اب یہی کام اپنے بائیں بازو کے ساتھ کیجیے. دیکھیے نیچے زور سے دبائیے اس کو, اور اس کے بعد یہاں اپنا ہاتھ کیجیے, پھر اپنا ہاتھ بالکل سامنے کیجیے, زور لگائیے ذرا, تھوڑا سا بازو آپ کے کو پتہ چلے موومنٹ ہو رہی ہے. 90 ڈگری پہ رکھیے اس کو, پھر اس کو نیچے لائیے, پھر رائٹ کیجیے آپ اس کو, پھر آپ لیفٹ کیجیے اس کو. اب دوسرے ہاتھ سے اس کلائی کے اوپر ہاتھ رکھیے اور اپنی طرف اس کو زور سے دبائیے, زور سے دبائیے اس کو, شاباش. اس کے بعد دیکھیے آپ اپنی یہ چیسٹ ہے اس کو پھیلانا ہے, اپنے سانس کھینچ سے, جس کو ہم کہتے ہیں نا بریدھ ان. یہ دیکھیں ایسے کر کے ہولڈ رکھیں اور اس کو چھوڑ دیں. اب پیٹ کو اندر کو کھینچے, دیکھیں اب اس کو چھوڑ دیں. اب یہی کام آپ نے اپنے پاؤں کے ساتھ کرنا ہے. تھوڑا سا آگے ہو جائیے بیڈ کے اوپر یا آپ چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے, اور اپنے پاؤں کو اگلا حصہ جو ہے اس کو نیچے دبائیے ایسے کر کے. تھوڑی سی آپ کو چھین پین ہوگی یہاں پر ہلکی سی, 2-3 دن, 4th یا 5th ڈے آپ کی پین ٹھیک ہو جائے گی. اس طرح کیجیے, پھر واپس پاؤں لائیے, پھر اوپر کیجیے پاؤں کو, اور اس کے بعد رائٹ کیجیے اپنے پاؤں کو. یہ دیکھیے رائٹ ایکسٹریم, پھر لیفٹ کیجیے, اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے اس ٹانگ کو یہاں سے پکڑیے اور اپنی طرف کھینچیے, زور لگائیے اس طرح سے. اب یہی کام جو ہے آپ اپنے لیفٹ پاؤں کے ساتھ اور لیفٹ اپنی لیگ کے ساتھ کیجیے. اب پوری باڈی کو اس طرح رکھ کے تو وائبریشن موڈ پہ چلے جائیے. وائبریشن موڈ جیسے آپ موبائل پہ لگاتے ہیں, دیکھیے, اور اس کے بعد بالکل آرام کے ساتھ یہ آپ دیکھیے, اگر کیمرہ دکھا سکے, بالکل ریڈش ہو گیا ہے, چہرہ ریڈش ہونا شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو کسی گورے رنگ کی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی, فریشنس کے لیے آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ قدرت نے آپ کے جسم کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی باڈی کو جب ریجنریٹ کرتا ہے اور آپ کے مسلز کو, آپ کے سکن کو فریش کرتا ہے, بلڈ فلو وہاں تیز کرتا ہے. جو ہی آپ یہ کریں گے, آرام سے بیٹھیے, بریدھ ان بریدھ آؤٹ کیجیے 5 دفعہ, اس کے بعد بیڈ پہ لیٹیے, اور مجھے بتائیے کہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو مزیدار نیند آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. مگر یہ چوتھے دن سٹارٹ ہوگی نیند. پہلے 3 دن آپ کو ہلکی سی فٹیگ فیل ہوگی, بیکاز آپ ایکسرسائز کی عادی نہیں ہیں. اف یو آر ہیبیچول ایکسرسائز, پھر آپ کو ایشو نہیں ہوگا. یہ اچھا, بہت تو یہ ریلیکسیشن ٹیکنیک ضرور کیجیے. اور یہ نفسیاتی امراض کے لیے بھی بہت اچھی ہے. نفسیاتی امراض کے لیے, بیہیویئرل ایشو, ایموشنل ایشو, سائیکولوجیکل ایشو, انگزائٹی, ڈپریشن, اس کا بھی علاج ہے.